بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں کیا گانا سننا حرام ہے یا حلال؟ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایسا ہی ایک ویڈیو لائے ہیں جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ضروری اس لیے ہے کہ اگر ہمیں حلال اور حرام چیزوں کا نہ پتہ ہو تو ہم کفر اور شرک کے گناہ تک پہنچ سکتے ہیں، جس کا عذاب آخرت میں بھی بہت خوفناک ہوگا۔ بہت سے مسلمان گانا سننا پسند کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ اسلام ہمیں گانا سننے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے۔ آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ آج ہر مسلمان کے حالات دن بدن گمراہی کی اور بڑھنے پر ہیں، جس کی وجہ سے صرف ہماری زندگی سے نبی کا سنت طریقہ ختم ہونا اور اللہ کے بتائے ہوئے حکموں کو نہ ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں گھرتے ہی جا رہے ہیں۔ دوستو، ہمارے کچھ فقہا نے گانا سننا حرام ہے کو پوری طرح صحیح کہا ہے، لیکن کچھ علماء کا ماننا ہے کہ گانا پوری طرح حرام نہیں ہے۔ جس گانے میں اللہ کی یاد، اس کی حمد اور ثنا اور نبی کی تعریف یا دین سے جڑا کوئی واقعہ پیش کیا جائے یا سنا جائے تو یہ جائز اور حلال ہے۔ جس گانے کو حلال بتایا گیا ہے اس کا حوالہ ہم آپ کو نبی کی حدیث سے بتا دیتے ہیں۔ سنن نسائی کی حدیث میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار کی کچھ بچیوں نے ترانے گائے تو آپ نے انہیں سنا، اور جب حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاعری لکھی جس میں اللہ کی حمد اور ثنا اور نبی کی تعریف نعت شامل تھے، تو آپ نے اس کو سنا اور اسے جائز بھی بتایا۔ یعنی گانوں میں صرف ترانے، نظم، نعت اور اللہ کی حمد سننا اور پڑھنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی میوزک، ریپ یا جس میں کفر اور شرک کی باتیں ہوں، یہ اسلام میں حرام بتایا گیا ہے۔ اسلام میں اس بات کی بہت سارے دلائل ہیں، جن میں سب سے پہلی دلیل قرآن کریم کی ہے۔ ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لغوی بیکار باتیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ سے غافل کر دیں، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ جس کے بارے میں ہمارے صحابی اور بڑے علماء سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لغوی باتیں گانا بجانا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ گانا بجانا انسان کو قرآن و حدیث اور اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث سے بھی گانا سننا حرام ہے کی دلیل پیش کی گئی ہے، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرب قیامت میں گانے بجانے کے آلات زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی شکل بندر اور خنزیر جیسی بنا دی جائے گی، اور ان پر پتھروں کی بارش ہوگی۔ طوفان اور زلزلے آئیں گے۔ یہ نشانیاں تب ظاہر ہوں گی جب گانے بجانے والیاں زیادہ ہو جائیں گے اور گانے بجانے کے آلات بھی زیادہ ہوں گے۔ اور بھی بہت سے دلائل ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں گانا سننا حرام ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور گناہ کی حدوں کو پار کر دیتا ہے، اور بہت بڑے گناہ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے گناہ زنا، کفر اور شرک جیسے ہیں۔ ناظرین، اسلام میں جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹ، سنگیت اپکرن جیسے گٹار، بانسری، ڈرم، بیلا وغیرہ ہے، سب حرام ہیں، لیکن ڈف حرام نہیں ہے۔ اسلام میں سارے اپکرنوں کو اس لیے حرام بتایا گیا ہے کیونکہ ان کی آواز سننے پر ہماری زبان گنگنانے لگتی ہے اور اسے گانے اور اس کی آواز پر ناچنے کا دل کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی یاد اور اس کی عبادت سے بالکل محروم ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے انہیں حرام اور بالکل منع فرمایا ہے۔ لیکن ڈف بجانا حرام نہیں ہے۔ آپ اس سے بنے ترانے، نظم، نعت وغیرہ سن سکتے ہیں۔ اس کے حلال ہونے کی دلیل حدیث میں بھی ہے۔ ناظرین، گانا سننے والوں کی سزا بہت بری ہے، جو دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ ہم نے آپ کو اوپر بھی بتایا ہے، جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب گانا بجانے کے آلات زیادہ ہو جائیں گے تو آسمانوں سے پتھر کی بارش ہوگی
اور میری امت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی شکل بندر اور خنزیر جیسے ہو جائیں گے، جنہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا، اور یہ تب ہوگا جب گانا بجانا بہت عام اور زیادہ ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں گانے بجتے ہیں اس گھر میں فرشتے نازل نہیں ہوتے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور وہ گھر پریشانیوں اور حادثوں سے محفوظ نہیں رہتا۔ جو گانے سنتا ہے آخرت میں اس کی سزا بہت خوفناک ہے۔ قیامت کے دن گانا سننے والوں کے کانوں میں کانچ اور لوہے کو پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اسلام میں صرف کچھ ہی گانے سننے جائز ہیں، جو یہ ہیں: نعت، کلمہ، حمد، کچھ ایسے واقعات جو دین سے جڑے ہوں، نشید، اگر ان میں ڈف کے علاوہ کسی اور میوزیکل انسٹرومنٹ کا استعمال ہوا ہو تو یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ صرف سادہ اور بنا کسی دھن کے بنا ہوا حلال گانا سننا ہی اسلام میں جائز ہے۔ آج آپ نے گانا سننا حرام ہے اور گانا سننے والوں کی سزا کیا ہے اس کے بارے میں سیکھا ہے۔ گانا سننے سے انسان اللہ کی یاد اور قرآن و حدیث سے غافل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت بڑے بڑے گناہ کرنے لگتا ہے، اور اس کی سزا آخرت میں بہت بڑی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر گانا سنتے ہیں تو حرام گانے سننا چھوڑ دیں، تاکہ آپ گناہ سے بچ سکیں اور نبی کا طریقہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس سے اپنے بھائیوں تک بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی